I, sitting in a bench, not this full court, say, with due respect, don't mind it, Mr. Uzair Bandari always comes and wastes time of the court, and he takes up cases infringing violation of fundamental rights. He is prohibited from appearing before this court or any court in Pakistan, and his license stands revoked. Kar diya. What can you do? Nothing. I, in a fit of rage, anger, I mean, surely we are also human beings, unless you say the minute we take oath, we lose all those things. I remain vulnerable, and that's what the Almighty teaches us, that you will make mistakes. Otherwise, وہ تو معافی کا بھی کانسیپٹ چلا جائے گا پھر تو اسلام سے, کیونکہ آپ تو غلطی کر ہی نہیں سکتے ہیں. اگر میں نے کسی وقت کر لیا تو بس وہ ہو گیا, اب وہ رہ گیا ریویو جوریسڈکشن. ٹھیک ہے, ریویو جوریسڈکشن کی محدود ہیں, بس ختم ہو گئی بات. ایون دو آن دا فیس آف اٹ یہ بالکل ہی نہیں تھا, اور ایسی آرگومنٹس آپ لوگوں نے بھی کیے ہیں کہ 184(3) کا آپ نے بالکل غلط استعمال کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یا تو آپ کہتے ہیں آپ نے جب بھی 184(3) چھوا ہے صحیح استعمال سے, تو پھر اب آپ جب یہ ریئلائز کر رہے ہیں, ایک ہوتا ہے ایکیڈیمک ڈبیٹ کہ جی اگر ہم نے کیا ہوتا غلط تو پھر پارلیمان کو یہ کرنا ہوتا, تو پارلیمان نے دیکھا ہے پاکستان میں ہو کیا رہا ہے کہ جی 184 ان کے لحاظ سے, اور آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط استعمال ہوا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, آپ اور پارلیمان تو یہ بات کر رہے ہیں, تو انہوں نے ایک رائٹ آف اپیل دے دی. تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں ہمارے اختیار, وہ والے اختیار جو میں نے استعمال کیے جس سے میں نے آپ پر پابندی لگا دی کہ آپ کے سارے وہ فنڈامنٹل رائٹ بھی چھین لیے کہ آپ پریکٹس ہی نہیں کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں, وہ حرف آخر ہو گیا. تو اس سے زیادہ اومنیپوٹنسی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ پورے پارلیمنٹ پہ تو انگلی اٹھا سکتے ہیں, مگر اومنیپوٹنسی آف دا چیف جسٹس کے متعلق آپ خاموش. میں بالکل خاموش نہیں, جو چیف جسٹس کی پاورز بھی ہیں. تو میں آپ کو ایک مفروضہ دے دیا تو آپ کا سولوشن کیا ہوگا, کیا کریں گے؟ مطلب اس کا اگر اس قسم کا ایکسٹریم کوئی ہوگا اسٹیپ ہوگا تو پھر اس کے شاید اور بھی کچھ ہو سکتے ہیں. مطلب لیٹس آپ میرے ساتھ, مجھے پوری امید ہے ایسا نہیں کریں گے. You could move to Oxford and start teaching. بھوک ہڑتال پہ نہ جائیے گا. You see, that also dovetails into the concept of finality of judgments. Now there has to be a finality somewhere. I mean, it doesn't mean that every judgment that the Supreme Court gives is right. I mean, some judgments may be totally wrong. But the policy of law, and all over the world the policy of law is, there has to be a finality attached. If you keep giving appeals, then it is an endless exercise which would defeat the entire purpose of the judicial system. اگر میں اعجاز صاحب کی بات سے ایک حد تک اگری کرتا ہوں اور ایک حد تک نہیں کرتا ہوں, اور بتا دیتا ہوں کیا ہے. ایک ہے آپ کا عام کیس, سول کورٹ گیا, ڈسٹرکٹ کورٹ گیا, ہائی کورٹ گیا, آتا ہوا سپریم کورٹ آ گیا. ٹھیک ہے, یہاں تو بالکل فائنلٹی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ہم نے غلط بھی کر دیا ہو فیصلے. ٹھیک ہے, ہم وہ والی باتیں کر ہی نہیں رہے, ہم 184(3) کی باتیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اوریجنل سیریز ایک ہی ججمنٹ آئے, کوئی اور ججمنٹ ہے ہی نہیں. تو وہ والا کانسیپٹ اگر ہم, یا تو آپ کہیں وہی کانسیپٹ پورا ادھر بھی لگتا ہے, چاہے آپ ایک کرو تو پھر ایسا کریں باقی عدالتیں بند کر دیں, سیدھا سپریم کورٹ میں آ جائیں, ختم کر دیتے ہیں کیسز کو. ٹائم بھی بچے گا, لوگوں کے پیسے بھی بچیں گے. سول جائے گا, پھر ڈسٹرکٹ کورٹ جائے گا, ہائی کورٹ جائے گا, سپریم کورٹ ختم کریں ساری عدالتوں کو. ہم یہ سارے فیصلے کر لیتے ہیں, کیوں اتنے ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں؟ تو فائنلٹی آف کانسیپٹ بغیر اپیل کے کہیں دنیا میں ہے کہ ایک عدالت ایک فیصلہ کرے, اس کی کوئی اپیل نہیں ہے. مجھے کوئی ایک دنیا میں ایک ایگزامپل دے دیجیے, کہ کوئی بھی دنیا میں کہیں بھی دے دیجیے ایگزامپل. بٹ میرا اس پہ جو ٹیک ہے سر وہ فرق ہے. 184 آپ پہلے ایگزامپل دینا پسند فرمائیں گے یا ہے ہی نہیں کوئی ایسا؟ سر ہمارے سامنے میں دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں, صرف 184(3) ہے. رائٹلی اور رانگلی ہمارے کانسٹیٹیوشن میکرز نے, آپ تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا میں ایسی کوئی ایگزامپل نہیں ہے؟ شاید ہو جی, مجھے دیکھنا پڑے گا. میں جس طرح یو ایس سپریم کورٹ کے پاس خدا نہ خواستہ یو ایس سپریم کورٹ کے پاس اوریجنل جورسڈکشن ہے جس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہوتی. یہ کانسیپٹ ہے وہاں پہ کچھ معاملوں میں آرٹیکل 3 کے تحت ان کے پاس اوریجنل جورسڈکشن ہے. بٹ آئی ایم میکنگ اے ڈفرنٹ. دیکھیے دوسری بات ذرا سا ہم بار بار سپریم کورٹ کرتے ہیں نا, امریکہ کے سپریم کورٹ, ہمارے سپریم کورٹ میں ایک بنیادی فرق ہے. وہاں سپریم کورٹ میں 2, 3, 4, 5 کی بینچ نہیں بیٹھتی, پوری تمام سپریم کورٹ بیٹھتی. تو وہ یہ چیزیں ہم ان کو بار بار, ہم سپریم کورٹ امریکہ سے, ان کا سسٹم بالکل مختلف ہے ہمارے سے. سر یو ایس ہم نے امریکہ کو اگر ہر چیز کرنا ہے تو وہاں تو غلامی بھی تھی, وہاں تو سلیوری بھی تھی. ہمارے یہاں تو نہیں ہے, وہاں نہیں. سنیے, وہاں رائٹ آف ووٹ
بر صغیر میں پہلے خواتین کو ملا, انہیں بعد میں دیا رائٹ آف ووٹ. ان کی ہم لوگ اتنے متاثر کیوں ہو رہے ہیں وہاں سے؟ میں نہیں ہو رہا جی, دوسروں کی غلطیوں سے بھی تو سیکھ سکتے ہیں. ویسے میں کہہ رہا ہوں یو ایس کی بات بھی آپ نے چلے اس کو نہ بھی کریں, اب جنرل بات ہو رہی ہے تو مطلب یہاں تو پہلی اپیل ہے نا, یہاں تو سو موٹو میں بہت کچھ ہوا آپ نے دیکھا سر, تو اس کی پھر اپیل بھی نہ ہو. سر دیکھیں ویسے جنرل بات کر رہے ہیں, گوئنگ تھرو دی کانسٹیٹیوشنل فریم, بٹ آئی ایم جسٹ کامنٹنگ آن دس. 184(3) میں جو کچھ ہوا, اگین I am not here to defend it. No, not so. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے. دیکھیں no, we have to, ایک second, we have to look at lived experiences, you see, and look at interpretation accordingly. We've seen that suo motu could be abused and there could be an appeal provided. So وہ تو generic بات ہوگی نا, جانا تو ہم نے process کے through ہی ہے. Process میں میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ why can't we read into 55 that if suppose a particular provision does not provide any extent, تو اس جگہ فرق نہیں پڑتا, جہاں ایکسٹینٹ ہے اس کا ہم خیال رکھیں گے جورسڈکشن, جہاں نہیں ایکسٹینٹ وہاں it's open and we can enlarge the jurisdiction. You see, the question here, again, I mean, I'm repeating my first question. The question here is not whether there should or should not be an appeal. Right now, there is no appeal. The question is, if an appeal is sought to be provided, who is competent to provide that appeal? That is the core question. Whether the parliament, through a constitutional amendment, has to provide an appeal, or can it be done by ordinary legislation where the jurisdiction has been under 184 has been conferred by the constitution. So can something be done which has been done by the constitution by providing an appeal through ordinary legislation? And if I may just take it further, can the Supreme Court provide an appeal under 184(3)? Suppose this law did not exist. The Supreme Court couldn't have done that. No. Can it ever do it? No, not the Supreme Court itself. Never? No. So that means that this to gaya. So ab aaya hai sirf we are resting with the constitutional amendment. Sir, hang on, constitutional amendment. Could that constitutional amendment be challenged in the Supreme Court? It can be. And it has been. It has been. And amendment कहा कि yes you can challenge it. आपने तो खुद बढ़ा नहीं हमने नहीं, मगर मैं माइनॉरिटी में था. मगर देखिए ना, तो बात वो जो सिर्फ रह जाती तो हम तो दे नहीं सकते हैं. अगर हम एक चीज नहीं दे सकते हैं और आप तस्लीम कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं पार्लियामान दे सकती है मगर सिर्फ थोड़ा सा फर्क रह गया है, नहीं सॉरी, सिंपल मेजॉरिटी से नहीं करेगी, वो करेगी 2/3 मेजॉरिटी. बस यही फर्क रह गया ना अब, क्योंकि अमेंडमेंट आ गया ना कॉन्स्टिट्यूशन का, बस इतना फर्क आ गया ना. कर सकती है मगर तरीके कार गलत है. और यही असल क्वेश्चन था इजाज साहब का, और मैं बार बार कह रहा हूँ असल क्वेश्चन ये है, आप लोग इधर उधर जा रहे हैं, जो अपना केस मेरे हिसाब से आप कमजोर कर रहे हैं. अगर आप उधर ही ठहरते तो शायद आप ये आसानी होती, मगर आप क्योंकि अब हमें उधर ले गए तो सवाल फिर उठते जाएंगे. मैं तो अभी अपील वाली प्रोविजन पे एक्चुअली आया नहीं था. अपील पर आप आए हैं मिस्टर भंडारी, अपील पर आए हैं तो फिर सवाल, आई विल आल्सो गो बैक टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन दैट अगर राइट ऑफ अपील सब्सटैंटिव राइट दी है तो वो सब्सटैंटिव राइट को कंट्रोल कैसे कर रहा है एक कमिटी ऑफ 3 जजेस विच कैन देन डिसाइड कि कितने साइज बेंच बैठेगा और उस राइट को ब्लॉक कर देगा. सो देन दैट सब्सटैंटिव राइट ऑफ अपील विच वी वांट पीपल टू हैव, विच दे हैव अ राइट टू हैव अंडर दिस लॉ, दैट हैज बीन ब्लॉक्ड इवन इन दिस केस. देयर इज अ फुल कोर्ट सिटिंग, देयर इज नो राइट ऑफ अपील नाउ because that right has been totally blocked. So what was the purpose of creating that right? This is a question that I'm waiting for the Attorney General to answer. But just to ask you this question from this side as well, what would you answer to that? Well, for me that absolutely highlights the problem with this provision. An administrative power will be used and has been used to completely stultify the exercise of judicial power. The court can never say कि 10 judges बैठेंगे, 11 बैठेंगे, because वो appeal हो ही नहीं सकेगी. I take it one point further. If the right of appeal has to be provided in every case, right now the sanction strength is 17. That means 9 judges have always to be available to hear an appeal. The largest bench that can be constituted is therefore an 8-member bench. Your argument is basically flawed. I'll tell you why it is. Well, let me complete it. No, because I'll point out the flaw. Let me complete it. No, because आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे. I'll tell you what the flaw in the argument is. The basic argument is flawed. Why is it flawed? First of all,
you say the law is good because it's given a right of appeal. I don't say that. ٹھہر جائیے نا, یہ کوشچن ارائز ہی نہیں ہوگا نا, وہ ابھی تو اپیل ہے ہی نہیں نا, تو یہ ہمارے آرڈر کی اپیل کہاں جائے گی, وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتے نا. ابھی اس موجودہ صورتحال میں اگر یہ قانون ہے ہی نہیں تو کوئی رائٹ آف اپیل نہیں, ختم. چاہے وہ 5 کے ساتھ سنیں یا 10 کے ساتھ سنیں یا فل بینچ سنیں یا کتنے نمبر ہیں وہ سنیں, وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ قانون پہلی دفعہ یہ ایک رائٹ آف اپیل دے رہی ہے. اب آپ کا کہنا کہ کیونکہ یہ قانون رائٹ آف اپیل دے رہی ہے مگر اس کیسز میں تو رائٹ آف اپیل ہوئے گی نہیں, سمپل جواب ہے بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ اگر 17 ججز یا فل کورٹ بھی اتنی بڑی غلطیاں کرنے لگے تو پھر رائٹ آف اپیل ہونا ہی نہیں چاہیے. ایک تو جواب یہ ہو سکتا ہے. دوسری بات ہے کہ ہم وی کین امیجیٹلی ریڈ دیٹ انٹو دی کانسٹیٹیوشن کہ بھائی نیچرلی اپیل نہیں ہے. اگر جو آپ نے ہمیں 2 کیسز دیے, حوالہ دیے یوسف رضا گیلانی والا, تو پہلے بینچ تھی 7 کی, دوسری بینچ بنی 8 کی. تو ایفیکٹولی سپریم کورٹ نے وہی کام کیا جو یہ قانون کرتا ہے, اس سے زیادہ تو نہیں کیا. قانون بھی یہی کہہ رہا ہے کہ رائٹ آف اپیل, تو یہ مفروضہ پہلے ہم کھڑا کریں رائٹ آف اپیل کدھر جائے گی, بالکل نہیں ہوگی, ختم, گھر جاؤ. اگر ہم نے سب فل کورٹ نے کر دیا یا اس مقدار میں ججز نے کر دیا کہ وہ اپیل نہیں ہوگے, اسی لیے ہم بہت احتیاط سے کام کرتے ہیں کہ ایسے کیس میں تو رائٹ آف اپیل کا سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ تو ایکیڈیمک ایکسرسائز ہے ہمارے اختیار کی. مگر جہاں آپ کوئی اپنا کوئی کیس لائیں, فار انسٹنس آپ اپنی پارٹی کا, اگر ہم نے فل کورٹ بٹھا دی تو بات ختم ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو وہ ہم کسی کی رائٹ آف اپیل تو ہے ہی نہیں. تو پہلی بات تو پارلیمنٹ نے دی ہے, تو اب کہنا کہ 99% دے دی تو 1% بچ گیا تو کہ اس لیے بیکار ہے, اس لیے لا خراب ہے. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کا آرگیومنٹ فنڈامنٹلی فلاڈ ہے. آپ میری بات سمجھ گئے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بٹ یہ میرا آرگیومنٹ ہے ہی نہیں نا جی. میں یہ کر رہا ہوں, میں فل کورٹ پہ جا ہی نہیں رہا ہوں. میں فل کورٹ میں ٹھیک ہے, فل کورٹ آپ بیٹھ کے فیصلہ کر دیں, اس کے اوپر کوئی اس کا فائدہ کچھ نہیں. کمپٹنس کا ایشو پہلے حل کر لیں. میں ایک بیکاز کراس دا کمپٹنس دین وی گیٹ انٹو دس کوسچن. میں تو جی اب سوال آ رہے ہیں تو جواب تو دے دیں.